غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ کیا نام ہے؟ تقویۃ الایمان۔ لکھنے والے ہیں اس کے ایک مولوی صاحب جن کا نام ہے مولانا اسماعیل دہلوی۔ شہید بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ میں گیل انگریزوں سے لڑتے ہوئے مرے، حالانکہ انگریزوں سے نہیں لڑتے ہوئے مرے، یہ پٹھانوں سے لڑتے ہوئے مرے، لیکن بہرحال جو بھی ہم کو اس سے غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسے عالم ہیں کہ جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دونوں فرقے کے لوگ مانتے ہیں۔ اہل حدیث بھی اپنا پیشوا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 100 ہے کہ مولوی صاحب نے اس کتاب میں تو بہت خرافاتیں لکھی، کئی لکھا کہ رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح ہے، کئی لکھا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے کوئی فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی شان کیا ہے، چمار سے بھی زیادہ سجدہ ہے۔ تو الگ الگ انداز میں توہین کی۔ اب آئیے میں ایک عبارت یہاں پیش کر رہا ہوں اور پھر عقیدے کا دوگلا پن دکھاؤں گا۔ صفحہ نمبر اس کا 100 ہے۔ صفحہ نمبر 100 پر مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے روایت کیا کہ میں نے ہیرا شہر میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے عرض کیا کہ ہیرا شہر میں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ یہ حدیث پاک یہاں پر ہو گئی پوری مکمل۔ حدیث پاک یہ بیان کرتے ہو کہ امام ابو داؤد نے یہ حدیث بیان کی کہ قیس بن سعد ایک صحابی ہے، وہ ایک شہر میں گئے، اس شہر کا نام تھا ہیرا، اور اس شہر میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جب لوگ راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راجہ اور شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں، کیوں نہ حضور کو سجدہ کریں، حضور کی تعظیم اسی طرح سے کریں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے شہر میں دیکھا ہیرا شہر میں کہ لوگ راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور کی شریعت میں چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے، تو آقا نے ان کو ایسے سمجھایا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میری قبر پر تم آؤ گے میرے انتقال کے بعد تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں، جب تک آپ حیات ہیں تب تک آپ کو سجدے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ مت کرو۔ حدیث یہاں ختم ہے، اور یہی بات عربی میں لکھی ہے۔ عربی کا وہ آخری پیراگراف میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو واضح کر دوں کہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ فقال لي رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ پس آقا نے کہا کہ تم میری قبر پر اگر آؤ تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ قلت لا، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کی قبر کو سجدہ تو نہیں کروں گا۔ فقال لا تفعلوا، تو پھر حضور نے فرمایا پھر ایسا کام مت کر، پھر مجھے سجدہ مت کر۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اور انہوں نے پھر وہاں ایک اور حوالہ بڑھا دیا، اور حوالے میں یاد لکھ دیا مشکات بابو اشرت النساء۔ اشرت النساء میں یہ حدیث موجود ہے مشکات کے اندر، یعنی اب ایک کتاب کوئی دیکھے تو اس کو کیا لگے کہ بھائی یہ کتاب میں حدیث موجود ہے۔ اب حدیث تو یہاں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن مولوی اسماعیل دہلوی کا بغض دیکھیں، رسول اللہ کی توہین کرنے کا ان کا مقصد دیکھیں۔ حدیث میں انہوں نے الفاظ بڑھائے، اب وہ الفاظ بڑھائے جو حدیث میں نہ عربی میں ہے نہ ترجمے میں بنتے ہیں، جب عربی میں نہیں تو ترجمہ کہاں سے ہوگا، حدیث میں ہے ہی نہیں، الفاظ کیا بڑھائے؟ گرین پین سے وہ انڈر لائن کی ہوئی عبارت دکھا رہا ہوں میں کہ انہوں نے کہا پھر حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر مجھے سجدہ نہ کرو، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ سجدہ تو اسی پاک ذات کے لیے ہے جو کبھی نہ مرے۔ یہ اتنا 1.5 لائن حدیث کے نام پر بڑھا دی گئی، اور یہ 1.5 لائن بڑھائی گئی، یہ حدیث میں موجود نہیں۔
اب پڑھنے والے کو کیا لگے گا؟ بھائی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت سے آج تک تقریباً 150 سال کا عرصہ ہونے پہ آیا۔ 150 سال سے ہمارے علماء ان کی تمام جماعت کے ٹھیکیداروں سے، خود مولوی اسماعیل دہلوی جب تک زندہ رہے ان سے یہ پوچھا جاتا رہا، آج تک ہمارے علماء ایک ہی سوال پوچھ رہے۔ آج میں بھی اپنے علماء کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے یہی سوال پیش کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں ان کی جماعت کے ٹھیکیداروں سے کہ صرف مشکات نہیں، تمہارے مولانا نے مشکات کا بھی حوالہ دیا، ابو داؤد کا بھی حوالہ دیا، ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، صرف مشکات ہی نہیں، ابو داؤد ہی نہیں، ذخائر حدیث میں جتنی حدیث کی کتابیں چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی بھی کتاب میں یہ جملہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ نے کہا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ جملہ ہمیں دکھا دو، ہم تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ یہ رسول کو مر کر مٹی میں بولنے والا بتا کر حضور کی توہین ہوئی ہے نہیں؟ حضور سے مایوس کیا گیا کہ نہیں؟ کل تک امت تکلیف و پریشانی میں ہوتی تھی، اپنے نبی کو زندہ جان کر اور مان کر نبی سے استغاثہ کرتی تھی۔ آج یہ عقیدے دیے گئے کہ امت نبی کو نہ پکارے، نبی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد تو مر کر مٹی ہو چکے۔ جب مٹی ہو گئے تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث کے نام پر رسول کے نام سے جھوٹ گڑا گیا اور جھوٹا عقیدہ پیش کیا گیا۔ بامبے میں نے آج سے 4 سال پہلے ایک پروگرام میں حیات النبی پہ تقریر کیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہے، اس پر میں نے کتاب بھی پیش کی، اس پر اعتراض بھی کیا اور میں نے اس میں چیلنج کیا وہابیوں کو، اور جس جگہ وہ جلسہ ہوا تھا بامبے کے اندر وہ غیر مقلد اہل حدیثوں کا گڑھ تھا، تو وہابیوں میں بڑی کھلبلی مچ گئی کہ صاحب یہ چیلنج کر کے گیا ہے، جواب دینا چاہیے۔ تو مولوی جلال الدین قاسمی کر کے اہل حدیث کا ایک مولوی ہے، آپ کے قریب میں ایک مدرسہ ہے، کون سا سلفیہ، سراج العلوم، غالباً وہیں کا پڑا ہوا ہے، اس کو بلایا گیا تو اس نے کیا جواب دیا، ذرا آئیے اس کا جواب سے۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا۔ یہ ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا، ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، جو حدیث کہے گی وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ حدیث دو باتیں کہی، ہم حدیث کو مانتے ہیں، جو حدیث کہیں گی ہم وہ مانتے ہیں۔ تو حدیث میں حضور کو زندہ بتایا گیا، حدیثوں میں کہا گیا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ہم وہ مانتے ہیں۔ اب مردہ والی جو بات ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا، شاہ اسماعیل شہید کا عقیدہ ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی نبی کے نام پر جھوٹی حدیث بھی گڑھ رہا ہے، نبی پہ تہمت بھی باندھ رہا ہے، پوری امت میں گندا عقیدہ بھی پھیلا رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ شاہ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ یہ دوغلا پنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اگر یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، شاہ اسماعیل کا ہے اور تم بری ہے اس سے، تو پھر ذرا یہ میں کچھ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک تقویۃ الایمان ہے آپ کے سامنے اس وقت، اس کو اہل حدیثوں نے ہی چھاپا ہے، غیر مقلدوں نے، بمبئی کے دارالعلم نے چھاپا، مانیٹر پہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں بھی۔ چھاپنے والے کون ہیں؟ غیر مقلد اہل حدیث۔ دوسری تقویۃ الایمان یہ اس کو دارالسلفیہ والوں نے چھاپا، یہ بھی اہل حدیثوں کا ادارہ ہے۔ تیسرا ہندی والی تقویۃ الایمان ہے، اس کو بھی دارالسلفیہ والوں نے چھاپا، یہ بھی اہل حدیثوں کا ادارہ ہے۔ چوتھی کتاب دارالکتاب سے چھپی ہے، دارالکتاب الاسلامیہ دہلی والے، یہ بھی غیر مقلدوں کو ادارہ ہے، وہابڑوں کا، اہل حدیثوں کا، انہوں نے بھی چھاپا۔ حد تو یہ ہے کہ سعودیہ والوں نے بھی چھاپا، یہ سعودیہ کا نسخہ ہے میرے پاس، مرکز الدعویٰ والارشاد جدہ سے یہ چھپا ہے، جو ان کا مرکز الدعویٰ ہے انہوں نے چھاپا ہے۔
میرے پاس کل 14 تقویت الایمان کے نسخے غیر مقلدوں کے الگ الگ چھپے ہوئے، سارے ساتھ میں نہیں لگی کہ گم سکتا تھا، اس لیے میں نے 6 دکھائے یہاں پر، ایسے کل 14 ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، جب تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، یہ شاہ اسماعیل کا جھوٹ ہے، حدیث کے نام پہ من گھڑت ہے، تو تم پھر اس کتاب کو چھاپ کیوں رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر اس کو تم شہید بھی کہہ رہے ہو اور رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہو، بلکہ اس کتاب میں مختار ندوی جو ان کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے، اس نے تو یہ تک لکھ دیا کہ یہ کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہماری جماعت میں۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اس کتاب کا ہے ہمارے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو پھر یہ چھاپ کیوں رہے ہو؟ اور جس بے باکی سے ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو تم ہمیں مشرک بولتے ہو، تم ہمارے ولیوں کا مذاق اڑاتے کہتے ہو کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، حلوہ لے جائے تو حلوہ نہیں چھڑا سکتے، تو ہمیں تو تم تان کرتے ہو، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، مگر تمہاری بے غیرتی کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت تم نامرد کیوں ہو جاتے ہو؟ جب تمہاری جماعت کا مولانا رسول کے نام پر جھوٹی حدیث گڑتا ہے تو اس کو کافر کہنے میں کیوں موت آتی ہے؟ پھر اس کی کتاب کیوں چھاپتے ہو؟ بلکہ آئیے جماعت کا پیندہ نہیں۔ ایک مولوی نے لکھا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور یہ جلال الدین قاسمی دارالسلفیہ کا خبیث کیا بولتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ حدیث کے مطابق۔ پھر آئیے یہ کیا بول رہا، ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، خبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کو جو زندہ مانے وہ کافر ہے۔ جلال الدین قاسمی اسی جماعت کا مولوی وہ کہتا ہے جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے، اور یہ کہتا ہے نبی کو جو زندہ مانے وہ کافر ہے۔ تو ایک مولوی اسی جماعت کا، دونوں ایک ہی مدرسے کے، ایک ہی ادارے کے، ایک ہی جگہ کے، ایک کچھ بول رہا ہے دوسرا کچھ بول رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے جماعت کو تو پیندے پہ لاؤ۔ تمہاری جماعت کا تو پیندہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اور پھر اس نے بھی جھوٹ بولا، اس نے حدیث کے نام پر جھوٹ کر دیا کہ رسول اللہ نے کہا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اور اس نے بھی جھوٹ کیا کرا؟ رسول اللہ مر گئے، حضور زندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں۔ روایت حدیث کچھ بھی گھر کی کھیتی ہے، جس کے نام سے چاہو جھوٹ گڑ دو، کون پکڑنے والا ہے بھائی؟ ہم نے سعودیہ کا رومال جو اوڑھ لیا ہے، ان کو پتا ہے سعودیہ کا رومال اوڑھ لو۔ ہمارے آنکھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سعودیہ سے بول رہے ہیں مولانا، غلط تھوڑی بولیں گے یار۔ خود کو تو لگتا ہے کہ سعودیہ میں سب انڈے میں سے چوزے ہی نکلتے ہیں۔ اب میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ ابو جہل سعودیہ میں پیدا ہوا تھا کہ ہندوستان میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی تو سعودیہ میں پیدا ہوا تھا نا۔ شیطان کو کنکر کہاں ہندوستان میں مارے گئے تھے کہ وہاں مارے گئے تھے؟ بولو، نبی کو بہکانے آ گیا تو اس کی ہمت تو دیکھو، حضرت ابراہیم کو ورگلانے آ گیا تو وہاں پتھر مارے انہوں نے۔ یہ تو کوئی منطق نہیں ہے۔ آئیے ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ کہتا ہے ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، ختم ہو گئے، نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا، فاروق اعظم کو بلایا، عمر ابن خطاب سنو، میری وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ تم پڑھا، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، میری بڑی خواہش ہے، تو تم میرا جنازہ حضور کے روضے کے پاس لے جانا، پہلے رسول سے اجازت لے لینا، سرکار سے اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع
मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। तो गोया अबू बकर बता रहे कि रसूलुल्लाह से इजाजत मांगोगे उमर तो आका सुनने की भी ताकत रखते हैं, देखने की भी ताकत रखते हैं। आका को ये मालूम है कि अबू बकर का इंतकाल हुआ, अबू बकर की ख्वाहिश क्या है वो मेरी ख्वाहिश को भी जानते हैं। अगर हुजूर को मंजूर होगा इजाजत देंगे तो गोया आका विसाल के बाद इजाजत देने की भी ताकत रखते हैं। कितने सारे अकीदे अबू बकर ने बता दिए कि वाकई में। तो हज़रत उमर ने इतराज नहीं किया क्योंकि वो वहाबी देवबंदी थोड़ी थे, सुन्नी थे ना वो। उन्होंने नहीं कहा या रसूलुल्लाह अबू बकर ये कैसी बात है, हुजूर को इंतकाल किए हुए तो 2 साल हो गए, हुजूर की तो अब हड्डियां भी मिल चुकी होंगी, मिट्टी हो गए होंगे आप अब तक, तो हुजूर कहाँ से इजाजत देंगे। उन्होंने इतराज नहीं किया। वो जानते थे कि सरकार सुनते हैं, देखते हैं, जवाब देते हैं। अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत उमर ने जनाजा रसूलुल्लाह के रोजे के पास लाया। रावी हदीस के कहते हैं रोजे रसूल का दरवाजा बंद था, रोजे रसूल के सामने अबू बकर का जनाजा रखा और हजरत उमर आगे बढ़ के कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू बकर सिद्दीक है, ये आपके रफीके गार है, ये आपके जानिसार है, आपसे मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक है, आपके पहलू में दफन की इजाजत चाहते हैं। सरकार इजाजत हो तो दफन करे वरना हम ले जाएं। हदीस के रावी कहते हैं हमने देखा रोजे रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुला और रोजे रसूल से आवाज आई इस रफीक को रफीक से मिला दो। तो ये तो अकीदा ये है। मगर आइए दूसरे मौलवी साहब क्या कहते हैं उनको भी सुनो। तो उसको पुकार अरे साहब मर गया मत कहना तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही है, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहाँ है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बिरयानी की देगें बंद हो जाएंगी, मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे हमारे। अगर मान लिया नो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? सुन्नी लोग बिरयानी की देगें बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वो तो सही है कि हम रसूल को मुर्दा नहीं मानते, क्योंकि नहीं मानते तो बिरयानी भी चल रही है, खिचड़े भी चल रहे हैं, और हम ये खा भी रहे और कह भी रहे कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। लेकिन जनाब तुमने नबी को अगर जिंदा मान लिया तो सऊदिया की रियाले बंद हो जाएंगे, सऊदिया के टुकड़े मिलना बंद हो जाएंगे, सऊदिया की खैरात ज़कात सदके जो मिलते हैं तुमको, नजदियों के खबीस जो अपने नाजायज बच्चों के सदके तुम्हें देते हैं ना यहाँ रियालों की शक्ल में, वो बंद हो जाएगा अगर तुमने मान लिया। इसलिए तुम भी नहीं मान। अब शर्त यह है कि आके बैठो, अगर तुमने हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है तुमने किसी गैरतमंद माँ का, तो बैठ के बात करोगे। लेकिन इस जमात को मौत आती है, ये पीछे तो सब करेंगे लेकिन मुनाजरे में नहीं बैठेंगे, मौलाना का सामना नहीं करेंगे।
اب دیکھیں کیا کیا جہالت کی باتیں کوئی کہ رسول اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ، مجھے ایڈریس دو۔ بھائی حضور کہاں ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں کہاں ہے رسول اللہ؟ اس کو نہیں معلوم، اس کو ایڈریس دو بولتا۔ جبکہ ایک سنی بھی جانتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، سرکار اپنے روضے میں تشریف فرمائے، زندہ ہے اور پوری کائنات پر نازل ہے، پوری کائنات کو ملاحظہ کرے۔ یہ کہتا ہے مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہاں ہے تو کہاں ہے مجھے بتاؤ، تم جاؤ یا نہ جاؤ میں پورے ہندوستان سے بھیک مانگ کے چندہ جمع کر کے جاؤں گا، یعنی سعودیہ کی ریال بھی پوری نہیں پڑی تو تب بھی چندے پہ نظر ہے۔ پورا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اور پھر اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ مر گیا مت کہو حضور کو، زندہ ہے۔ تو بھائی زندہ ہے تو کہاں ہے؟ نہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو مطلب یہی تو ہوا نا کہ مر گئے، نہیں نظر آ رہے، اگر نظر آ رہے تو مجھ کو دکھاؤ۔ تو کیا جو چیز نہ دکھے تو وہ نہ ہونے کی دلیل ہے؟ اور اگر یہی منطق ہے تو پھر ایک کام کرے، چرچی سے اگر آ جائے غلطی سے یہاں پر کبھی تو چاقو لینا اور اس کے دونوں کاندھے چھیل ڈالنا، یہ کاندھے، اور وہ چیخے چلائے کیا کر رہے تو کہنا بھائی حدیث میں پڑھا تھا کہ فرشتے رہتے دو کاندھوں پہ حساب کتاب لکھتے، چھیل چھال کے وہی دیکھ رہا ہوں، دکھ تو نہیں رہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، ان کا ایڈریس دو، ان کا پتہ دو۔ گردن دباؤ، چیخے کیوں مار رہے ہو؟ ارے کہاں مار رہے؟ ہم تو صرف گردن دبا، ارے میں مر جاؤں گا، ملک الموت تو مجھے نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو دکھاؤ کہاں ہے، بتاؤ۔ اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکے۔ اور کل کوئی اسی انداز میں اس سے پوچھ لے کوئی آ کر کہ مولوی جرجی صاحب خدا ہے یا نہیں، تو کہیں گا بے شک خدا۔ تو خدا کہاں ہے مجھے بتاؤ، ایڈریس دو، تم جاؤ یا نہ جاؤ میں خدا سے ملنے جاؤں گا، ایڈریس دو۔ تو اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پورا خاندان ایڈریس نہیں دے سکتا۔ تو کیا نہ ہو دیکھنا نہ ہونے کی دلیل ہے؟ یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ آقا موجود ہے، ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے، اور جن کی آنکھیں بینا ہوتی ہے، جن کا عشق عروج پکڑتا ہے، اور جب عشق عروج کی منزلوں کو چھوتا ہے تو پھر یہ منزل آتی ہے کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حسن رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے عشق کا جب عروج ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے مانا کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں۔ عشق کمزور ہو آقا نظر نہیں آتے لیکن محسوس ضرور ہوتے ہیں عاشق۔ اور کیسے محسوس ہوتے ہیں؟ جب آقا کا نام آ جائے نا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے کہ سرکار موجود ہے۔ اب بلند ہو جائے تو پھر نگاہیں دیکھنے بھی لگتی ہیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا۔ تو یہ جاہل مجھے دکھاؤ، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ دو، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ دو، تم مانو یا نہ مانو میں دیکھنے جاؤں گا۔ اب اس پہ جو اس نے مذاق اڑایا، جو شروع میں اس نے کمنٹس کیا، اس کے ابتدا شروعاتی مذاق کے جملے یہ تھے کہ سنی کہتے ہیں حضور کو مر گیا مت دو، بولتے ہیں نا بھائی یہ تو بے ادبی کے جملے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو وعدے الہی کے تحت ایک آن کے لیے موت آئی، دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ آپ جسم کے ساتھ قبر میں حیات ہے، یہ نہیں کہ جسم نہیں ہے۔ ابھی میں حدیث پڑھوں گا تو حضور جسم کے ساتھ کیسے، آپ جسم کے ساتھ اپنی قبر میں حیات ہے، دنیاوی حق کی حیات ہے، حصی حیات ہے، آخرت اور برزخ کی حیات نہیں ہے۔ نہیں مر گیا مت کہو، ارے بھائی مر گیا ہی کا مطلب یہی ہوا نا چلے گئے دنیا میں، نہیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہاں تو مطلب یہی ہوا نا کہ مر گئے، نہیں بھائی ہم دیکھ نہیں سکتے، ہاں تو مطلب تو یہی نکلا نا کہ حضور نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، پردہ کر گئے، ارے ہاں پردہ کر گئے، پردے میں مطلب زندہ نہیں ہے نا، اس دنیا میں نہیں ہے نا، تو تم کتنا ہی اچھا لقب لو، پردہ کر گئے، وصال فرما گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہم دیکھ نہیں سکتے، پردہ فرما گئے، کچھ بھی کہو علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں ہے، موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو جس کو حقیقت جاننے کا بڑا شوق، حقیقت ماننے کا بڑا شوق، تو ایک حقیقت قرآن کی روشنی میں بھی بتا دیتا ہوں۔
जर्जिस और इसकी पूरी जमात को चाहिए कि वो भी हकीकत को कबूल कर ले, और अगर हकीकत को कबूल नहीं करोगे तो कुरान के मुनकिर हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। और हकीकत क्या है? कुरान इंसान की हकीकत ये बताता है, ऐ इंसान तू किस घमंड में, तू एक गंदा पानी है। हमने तेरी तखलीक एक गंदे नुत्फे से की। इंसान की तखलीक कैसे हुई? एक गंदे नुत्फे से, एक गंदे पानी से। तो जर्जिस भी गंदा पानी है ना, जर्जिस भी गंदा नुत्फा है ना, जर्जिस की तखलीक भी गंदे नुत्फे से हो, ये हकीकत भी जर्जिस की गंदा नुत्फा है। तो जब ये अपने जलसे में आए और हजारों का मजमा हो तो नाज़ी में जलसा यूं पुकारे, हजरात रास्ता छोड़े, मौलवी जर्जिस गंदा नुत्फा चले आ रहे हैं। अब आपके सामने जनाब गंदा नुत्फा तकरीर करेंगे और कोई कहेगा यार इतने बड़े आलिम को कैसे मुखातिब कर रहे हो, गंदा नुत्फा कह रहे हो, तो फिर उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा, जनाब इनको मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, काबा कहो, किबला कहो, अरे कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। तो ये हकीकत यहाँ क्यों नहीं तस्लीम कर रहे जनाब? अपने लिए नहीं है, अपने लिए सब मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा। रसूल के लिए सारे उसूल और ज़ाब्ते आते हैं। आइए रसूलुल्लाह की हयात के ताल्लुक से मैं 2 हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली हदीस सही मोतबर किताबों की, सही मुस्लिम और सही मुस्लिम जिसकी कोई हदीस ज़ईफ नहीं है, इस पर उम्मत का इज्मा। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़ाइल मूसा, हदीस नंबर 6051। इमाम मुस्लिम सनद बयान करके कहते हैं, अन अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मररतु अला मूसा लैलतु उसरिया बिइंदल क़सीबिल अहमर। आका कहते हैं मैं शबे मेराज सुर्ख टीले पर गया। सुर्ख टीले कैसे गुजरा? तो मैंने वहां मूसा की कब्र को देखा। मेराज की शब मैंने मूसा की कब्र को देखा सुर्ख टीले के पास। वह हुआ कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो खड़े होकर नमाज मुर्दे पढ़ते हैं कि जिंदे पढ़ते हैं भाई? बोलिए। मुर्दा खड़े भी होता है। हज़रते मूसा बड़ा बड़ा लेके वहुवा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। बल्कि फरमाया कायमू युसल्ली, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने बता दिया कि मूसा की हयात दुनियावी हयात जिस्म के साथ थी और नमाज भी पढ़ रहे थे। तो जब मूसा नबी के गुलाम होकर कब्र में जिंदा है और नमाज पढ़ रहे हैं तो आका मरकर मिट्टी में मिल गया। कितना बदतरीन अकीदा है। और आइए ये दूसरी हदीस जो सारे शुबात को दूर कर देती है, सुनन इब्न माजा। इब्न माजा की हदीस है किताबुल जनाइज, हदीस नंबर 1637। हज़रत अबू दरदा से रिवायत है। इमाम इब्न माजा पूरी सनद बयान करने के बाद कहते हैं, अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जितना हो सके उतना मुझ पे दुरूद पढ़ो। जुमे के दिन खूब खूब मुझ पे दुरूद पढ़ो। फान्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका, कि जो कुछ तुम दरूद पढ़ते हो वो दरूद फरिश्ते मुझ पर पेश कर देते हैं। वो दरूद तुम्हारा मेरे पास पेश किया जाता है। तो एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी जब तक आप हयात थे तो हम आप पर दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते आप तक पहुंचा देते हैं, क्या आपके मरने के बाद भी दुरूद पढ़े जबकि आप मरकर मिट्टी हो गए? देखिए वही सवाल किया, हदीस में अल्फाज भी यही है कि अल्लाह के नबी क्या उस वक्त भी दुरूद पढ़े जबकि आप मरने के बाद कब्र में मिट्टी हो जाएंगे, आपकी हड्डियां गल जाएंगी, आपका जिस्म मिट्टी हो चुका होगा, तो फिर आपको दुरूद कैसे पहुंचेगा? फिर दुरूद कैसे हम पढ़े कि उसका कोई फायदा नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, का बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन के ऊपर कि
کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. فَنَبِّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. رزق زندہ کھاتے ہیں کہ مردہ کھاتے ہیں بھائی؟ آقا صاف کہہ رہے ہیں حیٌّ, زندہ ہوتے ہیں, حیات کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو صحیح حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ خود آقا نے ارشاد فرما دیا, کسی عالم نے نہیں کہا, کسی مولانا نے نہیں کہا کہ رسول قبر میں جسم کے ساتھ حیات ہے. آقا خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی ہو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی, اللہ نے حرام کر دیا. امام بہقی نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی, الحمدللہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, نیٹ پر آپ جائیں, اس کی سینکڑوں تخاریج کے ساتھ وہ کتاب موجود ہے. نام ہے کتاب کا حیات الانبیاء. امام بہقی نے اس میں بہت حدیثیں لائی ہے. سارے حدیثوں کا مجموعہ یہ ہے کہ امام بہقی نے پوری سند اور صحیح سند کے ساتھ تمام حدیثوں کا نقل کیا اور آقا کی حدیثوں کو الگ الگ سندوں کے ساتھ یہ لایا کہ آقا کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء زندہ ہوتے اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں.